الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسالت مآب علیہ السلام کے پاس ایک دنا، ایک حکیم، ایک طبیب آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ کہا اللہ کے رسول اسلام سے قبل طب کا ایک نسخہ تیار کرتا ہوں، مگر چونکہ اب مسلمان ہو چکا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ میں مینڈل کے خون اور گوشت سے ایک میڈیسن تیار کرتا ہوں، کیا اب بھی میرے لیے اجازت ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ صحابہ حیران ہوئے، کہا اللہ کے رسول مینڈل تو رات کو بڑی عجیب سی آوازیں نکالتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب، جو آواز تم سنتے ہو فَإِنَّهُ تَسْمَعُونَ، وہ جو آواز تم سنتے ہو تسبیح وتقدیس وتکبیر، وہ رب کی تقدیس، پاکی، تسبیح اور تکبیر بیان کرتا ہے۔ مینڈل کی کبھی شکل دیکھیے گا، کتنی خوفناک شکل ہے۔ پانی کے اندر رہتا ہے، گھروں میں کوئی داخل نہیں ہونے دیتا، مگر رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ مجھے سیدنا داؤد علیہ السلام کی وہ بات یاد آ جاتی ہے، وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک رات سورج غروب ہوا اور اپنے محراب خانے میں، عبادت خانے میں داخل ہوئے اور ساری رات رب کی عبادت کرتے رہے۔ اتنی عبادت، اتنا محو ہوئے اس میں، صبح ہوئی تو پتہ چلا صبح ہو گئی ہے۔ ساری رات رب کی عبادت میں گزار دی۔ صبح ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اظہار محبت کے اندر اللہ سے کہہ بیٹھے، اللہ حل بات احد من خلقک اطول ذکر منی، آج رات تو میرے سے بڑھ کے اللہ کسی نے آپ کی تسبیحات، عبادات، تعریفات اس طرح نہیں کی ہوں گی جیسے میں نے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں داؤد، ایک مینڈک بھی ہے جس کی رات کی عبادت آپ سے بھی بڑھ کے ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی آواز، اس کی تسبیح آپ کو سنواؤں تو میں سنوا دیتا ہوں۔ کہا اللہ سنوا دیجیے۔ یہ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر یہ واقعہ سارا نقل کیا ہے۔ اللہ نے اس مینڈک کی آواز سنوائی
وہ ساری رات مسلسل رب کی تسبیح کیا بیان کرتا رہا، کیا بیان کر رہا ہے؟ سبحانک و بحمدک منتہا بعلمک یا رب، سبحانک و بحمدک منتہا بعلمک یا رب۔ اور رب کی مسلسل یہ تسبیح مسلسل بیان کر رہا ہے، اللہ تو پاک، تیری تعریف پاک، تیرے علم کو میں نہیں جانتا، تیرے علم کی وہ انتہا جو تو جانتا ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ میری اور آپ کی عبادت ہے، تھوڑی سی عبادت ہے، کبھی غلط فہمی میں نہ چلے جائیے گا کہ رمضان آیا ہم نے قیام کر لیا، تاکراتوں میں جاگ لیا، ہم نے حق ادا کر دیا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، رب کی نعمتیں، رب کے احسانات ہماری تعداد و اعداد و شمار میں نہیں آ سکتے۔ اس رب نے مجھے اور آپ کو بہت دیا۔ اس مینڈک کو دیکھو جس کی شکل کیسی بیچارے کی، اس کی زندگی دیکھو کس طرح پانیوں میں مشکلات میں رہتی ہے، اور کبھی مجھے اور آپ کو اپنی شکل آئینے میں کھڑے ہو کے بھی دیکھنی چاہیے۔ خوبصورت شکل دی، خوبصورت عقل دی، پھر اشرف المخلوقات بنا دیا، پھر چلنے کے لیے قدم دیے، پھر اپنی بات کے اظہار کے لیے زبان دی۔ اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ۔ سورۃ بلد میں اللہ نے انسان کو بتایا ہے، انسان تجھے تو میں نے دوسروں سے بڑا ممتاز بنایا ہے، تجھے دو ہونٹوں کے درمیان ایک ایسی زبان رکھ دی ہے، اگر تو زبان سے میٹھا بول تو ساری دنیا تیری ہو جائے، اس زبان سے اگر تو اچھا بول جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اے انسان، تجھے بولنے کے لیے زبان دی، سوچنے کے لیے عقل دی، سمجھنے کے لیے فہم عطا کیا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر انسان تو نیکی سے بھاگتا ہے، نیکی کی طرف نہیں آتا۔ یہ کتنی خوش قسمتی ہے، اللہ نے کتنا خوبصورت منظر دیا۔ کبھی غور کریں، آج میری اور آپ کی مسجد کتنی سہولیات، مراعات ہیں، ٹھنڈی ہوا، خوبصورت۔ اللہ احمد مدین صاحب کے مال عمر رزق عزت میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے باقی معاونین ہیں ہمیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہر سہولیات دیتے ہیں، اور ہم مسجد میں آ کے صرف عبادت چاہیے، آپ آئیں اللہ رسول کی بات سنیں، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، یہ ان کا ہمیشہ سے ان کا ٹارگٹ ہے۔ کبھی مسجد نبوی کو بھی یاد کر لینا، جس کی چھت کھجور کے پتوں کی، جس کے پلر کھجور کے تنے کے، جس کی صفحے نیچے کچی مٹی۔ حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں، میرے محبوب جب سجدے میں جاتے پانی اتنا ٹپکا ہوا ہوتا کہ آپ کی جمی ماتھے پہ وہ مٹی لگ جاتی، آپ کی وہ ماتھا گیلا ہو جاتا۔ آج تیرے میرے لیے اللہ نے کتنی مراعات، سہولیات۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، اللہ میری امت کو غربت اور فقر میں نہ مارنا۔ رب نے دولت کے انبار کھول دیے، اتنے کھول دیے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کی آزمائش ہی دولت میں ہے۔ ہر امت کی آزمائش ہے کسی نہ کسی چیز میں۔ آقا نے اپنی امت کی فراوانی مانگی، رب نے اتنے دروازے کھول دیے، فرمایا آقا آپ کی امت کا امتحان ہی دولت میں ہے۔ آج دنیا میں امیر ترین مسلمان، دولت مند ملک، اسلامی کنٹری تیرے میرے پاس اتنا رب نے کھول کے دروازے دے دیے، پھر بھی ہم اس رب کی شناخت نہ کریں، اور ایک ہی شکوہ مجھے اور آپ کو، رزق تھوڑا، رزق تھوڑا، ملا نہیں۔ ایک بیٹے کا کاروبار ہے دوسرے کا نہیں، میرا ایک یونٹ ہے 5 بیٹے ہیں، میں ایک یونٹ کس کس کو دوں گا؟
बहुत परेशान हो, कारोबारी हालात बड़े टफ हैं, कारोबार नहीं रहा, पैसा नहीं रहा, परेशान है ना मेरी और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सारा दिन शिकवे शिकायतें। इन शिकवे शिकायतों ने हमारी इबादत की लज्जत ख़त्म कर दी है, मिठास की बजाय कड़वाहट भर दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को आज़ाद करवाया, थोड़ा सा आगे लेके आए। बनी इसराइल अनोखी कौम थी। कहा मूसा, जज्बात में तेरी बात तो मान ली, भाग तो आए, लेकिन अब सोचते हैं जज्बाती फैसला हुआ। मूसा, इतने लोग 2, 10, 20, 100 तो नहीं, पूरी कौम आज़ाद करके लेके आया, कहाँ ठहराएगा? घर कहाँ बनाएगा? खिलाएगा कहाँ से? कारोबार कहाँ से आएंगे? मरवा दिया तूने। फिरौन के पास थे, औखी सौखी जैसी भी निकती थी, खाने को तो मिलता था ना, ये तो परेशानी नहीं थी ना। हज़रत मूसा बड़े परेशान। कहा, अल्लाह, ये कैसी कौम है? जुल्म व सितम से आज़ाद करवाया, तूने इन पे रहम खाया, समुंदर में रास्ता बना के इनको गुजरवा दिया। अब ये न तेरे से खुश न मेरे से खुश, बल्कि शिकवा। अल्लाह, ये रिज़्क़ का सवाल करते हैं, कहाँ से खाएंगे? अल्लाह ने कहा, मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा, अल्लाह, मेरे हाथ में असा है। कहा, इसको सामने तुम्हारे क्या है? कहा, पत्थर। कहा, मारिए पत्थर में। जब पत्थर में मारा, वो पत्थर टूटा और उसके अंदर एक और पत्थर है। कहा, मूसा, इस पे भी असा मारिए। हज़रत मूसा ने असा मारा, वो पत्थर टूटा और उसके अंदर एक और पत्थर है, तीसरा पत्थर। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, इस पे भी ज़ोर से एक ज़र्ब मारो। जब उस पे ज़र्ब मारी, वो टूटा, फटा, उसके अंदर से एक कीड़ा निकला और उस कीड़े के अंदर सब्ज़ खुराक, सब्ज़ा उसके मुंह में है। जो रब 3 पत्थरों की तह के अंदर उस कीड़े को रिज़्क़ दे रहा है, तुझे और मुझे अकल दी, इख्तियारात दिए, शऊर दिया, सूझबूझ दी, कुंबा कबीला दिया, शहर दिए, आबादियाँ दी, असबाब दिए, रिसोर्सेज दिए, वसाइल दिए, सब कुछ दे दिए, फिर भी मेरी और आपकी इबादत के अंदर, नमाज के अंदर खौफ, परेशानी, मायूस, सैड बुझे बुझे, दबे दबे, घबराए घबराए, मायूसी सी बातें। और वो कीड़ा, अल्लाह ने कहा, मूसा, तुझे कीड़े की तस्बीह सुनवाऊं? कीड़ा क्या कह रहा है? अल्लाह सुनवाइए, कीड़ा क्या कह रहा है? रब ने कीड़े की तस्बीह सुनवाई तो कीड़ा क्या कह रहा है? सुबहान मन यरानी, सुबहान मन यरानी। पाक है वो ज़ात जो मुझे यहाँ भी देख रहा है। पाक है वो रब जो मुझे यहाँ भी देख रहा है। सुबहान मन यरानी, वो रब पाक है जो मुझे यहाँ भी देख रहा है। व यस्माउ कलामी, मेरे कलिमात, मेरे अल्फाज, मेरी आवाज़ वो सुन रहा है। यस्माउ कलामी, कीड़े को शऊर आ गया। मैं और आप अशरफुल मखलूकात, कितना अजीब लगता है जब आप कहते हो रब साडी सुनदा नहीं। यारो क्यों कहते हो? हजरत सारी उम्र मांग मांग के मुंह थक गया, हुण मंगना ही थक दिता, छोड़ दिया। अरे क्यों? ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह कहते हैं मेरी रहमत से मायूस हो गया तो दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। मैं रब हूं, रब। हाय हाय, कभी मायूस जब इंतहाई पे चले जाओ ना मायूसी की, कुरान में एक किस्सा अल्लाह ने मुकम्मल बयान किया है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, उसे पढ़ा करें। भाइयों ने कुएं में डाला, इज्जत ना ले जाए, अरूज ना ले जाए। रब ने कहा तुम सब कुछ भी छीन लो ना, बादशाह ऐसी दे दूंगा, इतनी आसान कर दूंगा कि सारी दुनिया भी मिलके मेरे यूसुफ से बादशाहत छीनना चाहे, वक़्त का बादशाह अपनी तख्त के ऊपर खुद बिठाएगा। हज़रत यूसुफ किस चीज़ से बैठे थे?
ایک خواب کی تعبیر بتائی بس، کوئی ہنر نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے، کوئی خانوادہ نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ بیٹا کاروبار ایسے کر لے، یتیمی سے اگلا ہے، نہ سر پہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی خاندان ہے۔ رب نے کہا ذرا میرے سے تعلق اچھا بنا لے گا، یوسف ایک خواب کا تعبیر تم بتا دو، تمہیں تخت کے اوپر میں بٹھا دوں گا۔ وہ رب ہے یارو، وہ رب ربط دیکھتا ہے، تعلق دیکھتا ہے، مان دیکھتا ہے، میرا بندہ کس یقین سے میرے ساتھ ہے۔ آج تجھے مجھے بے گناہ جیل ہو جائے، خدا کی قسم 10 بار شکوے کریں گے، ربا میرے کیڑے گناہ دی مینوں سزا دے رہا ہے، ربا میں تے کچھ کیتا ہی نہیں سی، ہائے او باجی 5 وقت نماز بھی پڑھی، صدقے بھی دیتے، پھر برے حالات نہیں ٹلے۔ یہ سب شکوہ ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اللہ نے سورۃ عادیات کو پڑھیے گا، اللہ نے شروع کے اندر گھوڑے کی وفا دکھائی ہے، سورۃ عادیات کو پڑھیے گا، اللہ نے سورۃ عادیات کے اندر گھوڑے کی اپنے مالک سے وفاداری بتائی، کہا اس کو پڑھ دیکھو تو صحیح، وہ اپنے مالک کا صرف چارہ ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ گھوڑا نزاکت میں اس جیسا جانور ہی کوئی نہیں، بہادری اور شجاعت میں اس جیسا جانور ہی کوئی نہیں، بادشاہوں کی زینت بننے والا گھوڑا ہے، اس کے علاوہ رب نے کسی اور کے نصیبے میں نہیں کیا، لیکن اس کی اپنے مالک سے وفاداری اور شعور تو دیکھو۔ اس کے اوپر یہ اس 4-5 آیات کا ترجمہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اس بلادیات دبھا فالموریات قدھا فالمغیرات صبح فاثرن بہ نقعا ووسطن بہ جمعا۔ اللہ نے یہ ساری گھوڑے کی تعریف بیان کی ہے، وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، صبح سویرے دوڑاتا ہے، گھوڑا یہ ضد نہیں کرتا جناب جی پہلے پانی پلاؤ، پہلے پیٹ بھرو، میرے اوپر بیٹھنا، اس کا مالک لے کے چل پڑتا ہے جو چل پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ پہاڑوں میں اڑا دے، یہ غاروں میں اڑا دے، یہ گرد و غبار اور دشمن میں بھگا دے، دشمن کی انیاں اور ان کے تیر اور ان کی تلواریں بھی نظر آ جائیں، یہ مالک کے آواز نہیں، ایک اشارے کو دیکھتا ہے، وہ ایک لگام کو ہلکا سا اشارہ دیتا ہے اس کا آقا، یہ دشمن کے اندر گھس جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، مگر نہ نہیں کرتا۔ اسی کے آگے اللہ نے کیا فرمایا، اسی عادیات کے ان الفاظ کے آگے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکر ہے، میرے سے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں ہوتا، میرے سے گرم پانی سے وضو نہیں ہوتا، مسجد میں حبس ہے، نماز نہیں ہوئی، مسجد کے امام نے نماز چھوٹی پڑھا دی، مسجد کے امام نے نماز لمبی پڑھا دی، خطبے کا موضوع یہ نہیں تھا، یہ تھا، وہ فلاں مسلک کی مسجد تھی، وہ فلاں کی تھی، انہوں نے یہ ایسے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، اگر تیری میرے سے وفا ہوتی، تیرا شکوہ کسی سے نہ ہوتا، وہ میرا گھر تھا، اگر تو میرا گھر سمجھ لیتا تو اس گھر کے کسی سے بھی شکوہ نہ کرتا، تیرا شکوہ بنتا ہی نہیں۔ داماد بیٹیوں والے، داماد کے کتنے جائز ناجائز نخرے ہم برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ باجی داماد ہے، جوائی ہے، کی کریے؟ کبھی اللہ کے گھر کا بھی رتبہ سمجھو یار، اللہ کا گھر ہے، ساتھ والے نے تھوڑا تلخ بول دیا، اللہ کا گھر ہے، میں خاموش اس لیے ہو گیا ہوں کہ اللہ کا گھر ہے، نیچی اس لیے ڈال جائے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر سے شکوے نہیں، اللہ سے شکوے نہیں۔ جب اللہ سے شکوے نہ ہوں، اور پیغمبر مصطفیٰ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، کیا وہ نبی صرف ہمیں 2 چیزیں دے کے گیا کہ میری داڑھی رکھ لو اور میرا کلمہ پڑھ لو اور نمازیں پڑھتے رہو تو بس؟ نہیں، پیغمبر تو آئیڈیل ہے، آئیڈیل ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن، لقد خلقنا، کیا آتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، نہ سر پہ باپ ہے، نہ سر پہ ماں ہے، غریبی ہے، لیکن ایک دن بھی رب سے ناراض، پتھر بھی مارے گئے، مجنون دیوانہ بھی کہا گیا۔ آج کسی مسجد میں کوئی آپ کو کوئی لفظ تو سخت بول دے، آپ دوسرے دن مسجد کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھیں گے، نہیں جانا میں اتھے، مجھے برا کہا،
پیغمبر کو نہ جانے کیا کیا بولا گیا، پیغمبر پھر انفرادی دعوت جا کے دیتے تھے، لیکن وہ رب سے ناراض ہوئے۔ آج اللہ کی رحمتوں والی رات ہے، ناراض نہیں ہونا اس سے۔ ہم تو فقیر ہیں، یہ کشکول ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نہیں راضی نا، تیرا نصیب میں نے بنایا، تو نہیں راضی، کوئی بات نہیں، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، تو ربط تو رکھ میرے سے، تعلق تو رکھ، ڈیمانڈ رکھ لے، مسجد کا گھر کا کونا سنبھال، 2 نوافل پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے مانگ، تجھے کیا چاہیے؟ میرے بندو کو بتائے ان کو کیا چاہیے، مانگے مجھ سے۔ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ جب مجھ سے مانگ رہا ہوتا ہے میں جواب دے رہا ہوتا ہوں، ہاں ہاں بندے تجھے دوں گا، تجھے ملے گا، تو صبر تو کر۔ لیکن یہ انسان جذباتی ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ بڑا جلد باز ہے، ہر چیز جلدی لینا چاہتا ہے، اور جلد بازی انسان کو تحمل چھین لیتی ہے۔ انسان سے جب تحمل اور حلم چھین جائے پھر وہ انسان اپنے وقار سے گر جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اے انسان مان نہ کر لینا کہ رب کی بندگی اور عبادت صرف میں کر رہا ہوں، اذان صرف میں دیتا ہوں، قرآن صرف میں پڑھتا ہوں، مسجد آباد میں کرتا ہوں، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کائنات کے اندر جو تو جس زمین پہ چل رہا ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، ومن فیہن، اور اس کی فضا میں جو کچھ ہے وہ رب کی تسبیح کر رہی ہے، وہ میری تعریف کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تجھے سمجھ آئے نہ آئے میں اس کا بنانے والا ہوں، مجھے اس کی تسبیح سمجھ آتی ہے۔ کتنے خوبصورت لفظ بول دے بنی اسرائیل، سورۃ اسراء کے اندر اللہ نے یہ بیان کیا ہے، تجھے سمجھ آئے نہ آئے مجھے معلوم ہے میری مخلوق مجھے کیسے پکار رہی ہے۔ اور وہ حدیث، کالا سیاہ پہاڑ، کالی سیاہ رات، کالی سیاہ چیونٹی، اس کالے پتھر پہ جو چل رہی ہے، میرا رب کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، میں ایسا سننے جاننے دیکھنے والا ہوں، اس چیونٹی کے پتھر کے اوپر نشانات جو شاید دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو دکھا پائے، رب اس کے قدموں کے نشانات بھی دیکھ رہا ہے، اس کی آواز نہیں، اس کے قدموں کی آہٹ بھی میرا رب سن رہا ہے، تیری میری بات نہیں سنے گا؟ مانگو تو صحیح یارو اس سے۔ رب نے ایک چھوٹا سا کلمہ میرے محبوب کے ذریعے سکھوا دیا، کچھ نہیں آتا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ گناہگار ہوں، زندگی کے 40 سال 60 سال 70 سال کے جرائم لے کے ایک رات میں توبہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اگر تو سچے دل سے آ گیا، میں نے تیرے 60 سال نہیں دیکھنے، میں تیری رات کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، اگر تو لیلۃ القدر پہ یہ مان کر کے آیا کہ اس رات مغفرت ہوتی ہے، مجرم ہے تو جا تجھے معاف کیا، تنگ دست ہے رزق مانگ رہا ہے، جا تیری آل اولاد پہ رزق کے دروازے کھول دیے، اللہ تنگ دستی میں ہوں، کہا یقین کر کے آیا ہے تیرے اوپر فراوانی کھول دوں گا، اللہ بے اولاد ہوں، کہا اولاد تیرا مقدر ہو گیا، اللہ بیمار ہوں زندگی بھر کا، کہا شفا تیرا مقدر بن جائے گا، اللہ گھر والوں سے بڑا پریشان ہوں، کہا ان کے دل کی دنیا بدل دوں گا، بس ایک چیز ہے، مجھے رب سمجھ کے جو مانگنا، پھر میرا در چھوڑ کے اپنی حاجت ضرورت کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ غفور غفار، غفارہ کہتے کس کو ہے؟ پردہ ڈالنا۔ اللہ نے اس لیے کہا زندگی کے جتنے گناہ ہیں نا بندے،
تیری سفید داڑھی میں، تیرے علم میں، تیرے سکالر ہونے میں، تیرے ممبر پہ میں نے تیرے سارے کالے گناہ چھپائے ہوئے ہیں تیری سفید بزرگی میں۔ نہ اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کرنا کسی کے آگے، نہ اظہار کرنا کسی کے آگے، مت اترا کے کہہ دینا میں جوانی میں یہ کرتا رہا، میں زمانہ قدیم کے اندر یہ کرتا رہا، میں فلاں کرتا رہا۔ کہا اگر تو تیرے ایک ایک گناہ کا مجھے پتا ہے، بس تو میرے سوا اپنا گناہ کا اظہار نہ کسی سے کرنا، کل قیامت کے دن تجھے پردے میں اپنے سامنے لا کے تیرا اقرار کر کے پھر تجھے معافی دے دوں گا۔ ہے کوئی ایسا؟ بیوی زندگی میں ہمیں کرید رہی ہوتی ہے، تیری شریک حیات ہوں، پھر کیا ہوا، میں بھی بیوی ہوں، بتا نا مجھے کون سا گناہ کیا۔ باپ بیٹے سے پوچھ رہا ہوتا ہے، پتر پھر کی ہویا، میں پیوا نا 10 پت کی کر رہے ہیں؟ رب نے کہا نہیں، تو باپ بیٹے والا معاملہ بھی نہیں کرے گا، بیوی خامد والا بھی نہیں کرے گا، پردہ چھپا لے، تو میرا بندہ ہے، اگر میرا بندہ ہے تو تیرا گناہ میرے علاوہ کسی کے آگے ظاہر نہ ہو، دنیا میں تیری تکریم بھی رکھوں گا، تجھے تذلیل نہیں دوں گا، ذلت تیرا نصیب نہیں بنے گا۔ لیکن یہ انسان رب رات کی تاریکی میں گناہ چھپاتا ہے، یہ دن کی روشنی میں گناہ بتاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ بڑی رحمتوں والی رات ہے، یہ بڑی برکت والی رات ہے، نہ جانے زندگی میں دوبارہ ساتھ آئے نہ آئے۔ میں صبح ایک جگہ سے گزر رہا تو ایک جنازہ جا رہا تھا، دوپہر کو ایک جگہ سے گزرا تو ایک جنازہ جا رہا تھا، شام کو آ رہا تھا تو ایک جنازہ جا رہا تھا۔ یہ میرے اور تیرے لیے پیغام ہے، اللہ نے آج لیلۃ القدر کی ایک ایسی بابرکت رات 27 کی رات دے دی ہے، جس کی عظمت تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، لیکن 27 کی رات کے اندر بھی اللہ نے بہت سارے لوگوں کا دل اس کی طرف اور مائل کر دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو تاک راتوں میں جاگتے ہیں، مگر 27 کی رات کے اندر اللہ نے کچھ انوکھی ہوپ ڈال دی ہے۔ ہر طرح کا آدمی دوڑتا ہے، میں بھی مسجد جاؤں، میں نیک صحبت میں بیٹھوں۔ یہ صحبت ہے، خوبصورت ایک منظر ہے، اور مسجد کا اس طرح کا منظر، مسجد سے تعلق قائم رکھیے گا۔ مسجد سے آپ کی گواہی اگر چلی گئی تو آپ کامیاب ہیں۔ میرے محبوب نے سیاہ فام عورت کا جنازہ ہو گیا، آپ نے فرمایا وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ آپ خود سوچیں، خادم کی حیثیت میرے آپ کی نظر میں کتنی ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا وہ خاتون جو مسجد کی صفائی کرتی تھی کہاں ہے؟ آقا وہ فوت ہو گئی، دفنا دیا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کے رسول رات کو فوت ہوئی، دفنا دیا۔ فرمایا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو اللہ کے رسول عام خاتون تھی، کیا بتاتے؟ کہا دلنی علی قبری، مجھے قبر پہ لے کے چلو۔ تمہیں پتہ نہیں تھا وہ اللہ کے گھر سے محبت کتنی کرتی تھی، مسجد کی گواہی دیتی تھی۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جس بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے مسجد کو تو وہ آباد کرتا ہے۔ آقا جا پہ قبر پہ جب دعا کی تو قیامت تک ممبر و محراب سے اس خاتون کا ذکر خیر ہوتا رہا، ہوتا رہے گا۔ تو حضرات گرامی، یہ بڑی رحمتوں والی رات ہے، رب کو منائیے۔ اور رب کا آخری شکوہ پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، میں جب انسان کو نواز دیتا ہوں نا، دولت دے دوں، شہرت دے دوں، بڑا گھر دے دوں، بڑا بزنس دے دوں، اولاد والا بنا دوں، بیٹوں والا بنا دوں، بیٹیاں دے دوں، خوبصورت رنگ دے دوں، نواز دوں، جو مانگتا ہے بن مانگے دے دوں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، فرمایا یہ مجھ سے منہ پھیر لیتا ہے، میں نہیں دیا، مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ بڑا گھر میرے گھر کے سامنے بنا کے میرے گھر پھر نہیں آتا، بڑا کاروبار دیا، میرے گھر کی کبھی یہ ضرورت ہی نہیں پوچھتا، بڑا کچھ نوازا، یہ میرے گھر میں کبھی آتا ہی نہیں۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اپنا مزاج بدل لیتا ہے، رویہ بدل لیتا ہے۔ کبھی مالدار آدمی کے سوالات سنے؟ پاجی ٹائم ہی ہے نہیں، ارے نماز کے لیے ٹائم نہیں، کیسا تمسخر اڑا رہا ہے، تجھے اللہ کے گھر کی طرف بلایا تو دولت کے نشے میں کہہ رہا پاجی ٹائم ہی ہے نہیں، اور بڑے کام نے، اے مولویاں دا کام ہے، مولوی جانن پاجی تہاڈا تے ہی کام ہے، بسم اللہ پڑھو جی۔ ہائے ہائے،
حی علی الصلاح کی صدا تو سب کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا میں نے اسے نواز دیا، بنا بجانبہ، مجھ سے ہی رویہ بدل لیا۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی دو رنگی کا پتہ ہے، ساری دولت دے دوں، صرف ایک بیٹی کا دکھ دے دوں یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ سب کچھ رہنے دو، 5 بیٹوں میں سے ایک جوان بیٹا واپس لے لو، یہ اس کا صدمہ ایسے روز اس کی زندگی پہ گزرے گا جیسے اس کے بیٹے کی وفات ہی آج ہوئی ہے۔ پوچھے جن کے جوان بیٹے مر جاتے ہیں، کبھی ان کے گھر کی کیفیت تو دیکھو، وہ ماں بھول نہیں پاتی۔ سب کچھ دے دوں، صرف اس کی بیماری اس پہ مسلط کر دوں، یہ رو رو کے کہتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا پھر وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر یہ لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، پھر یہ لمبی لمبی التجائیں کرتا ہے، پھر یہ لمبے لمبے واسطے ڈالتا ہے۔ مالک میرا بیٹا نافرمان ہے، میری سفید داڑھی کو ذلیل کر دیا، اللہ میری بیٹی بری نکلی، اللہ بری جگہ پہ اپنا فیصلہ کر رہی ہے، میری سفید داڑھی کو ذلیل کر دے گی۔ اللہ نے فرمایا لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے میں نے دے بھی دیا پھر بھاگ جائے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں میں پھر دے دیتا ہوں، میں پھر دے دیتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، اللہ سے مانگیے، مانگنے کی رات ہے، گناہوں کو معاف کروائیے، معاف کروانے کی رات ہے، جاگیے، وہ جاگنے والے کی بات کو سن رہا ہے، جو دل کی خواہش ہے اس رب کے سامنے رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، تو وہ رب میری آپ کی سنے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما تحب و ترضی، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، ان العزت للہ جمیعا، ان القوة للہ جمیعا۔ اللہم قلت وقولک الحق، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید۔ اللہم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار ہیں، میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری بخشش فرما دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ ہم سب پریشان ہیں، کسی نہ کسی کیفیت میں پریشان ہیں، اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ یقیناً ہم سے ناراض ہے، ہم خطا کار ہیں، اللہ تیری رحمتوں والی رات ہے، مغفرتوں والی رات ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ زندگی کے سارے پاپ معاف فرما دے، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ جس طرح اب تک گناہوں میں پردہ رکھا، اللہ کل قیامت کے دن بھی گناہوں پہ پردہ فرما دینا۔ اللہ عیوب چھپا لے، اللہ خامیاں چھپا دے، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جو بیٹوں کے طلبگار بیٹے عطا فرما، جو بیٹیوں کے طلبگار انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں مالک بڑے پریشان ہیں، اللہ انہیں اچھے گھر نصیب فرما، اللہ انہیں اچھے گھر نصیب فرما۔ اللہ جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں دکھی ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کے گھروں میں سکون پیدا فرما۔ اللہ بہت سارے گھروں میں ماں باپ بیٹے میں ناراضگی ہے، بول چال بند ہے، اللہ باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ بہت ساری جگہ میں میاں بیوی ناراض ہیں، اللہ تو محبت پیدا فرما دے۔ اللہ بہت سارے لوگ رزق کی تنگیوں میں پریشان ہیں، اللہ فراوانی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو مسجدوں سے معلق فرما دے، اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو مسجد سے معلق فرما دے،
اللہ صف اول کا نمازی بنا دے، اللہ اس اہل محلہ کے، اس کالونی والے، اللہ اس مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والوں کے دلوں کو مسجد سے معلق فرما دے، اللہ اس مسجد کی آباد کاری کو دگنا چگنا فرما دے، اللہ اس مسجد کو آباد فرما دے، اللہ اس مسجد کے اللہ آباد کرنے والے جتنے معاونین ہیں اللہ ان کے مال، عمر، رزق، عزت میں برکت عطا فرما۔ اللہ خاص طور پہ میرے بھائی احمد متین صاحب، اللہ ان کی کوشش، ان کی سعی، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے۔ اللہ والحب للہ کے تحت اللہ ہر نمازی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو اعتکاف پہ بیٹھنے والے احباب ہیں، اللہ جس جذبے عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ جو نہیں بیٹھ پائے، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، اور اللہ آئندہ سال انہیں بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، رمضان کے اندر اللہ ہم نیکی کر پائیں، گناہوں کی معافی مانگ پائیں۔ اللہ جو اس رمضان کے اندر اچھائی کی عادات اپنائی، اللہ رمضان کے بعد ان کو اپنانے کی، ان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس طرح رمضان میں مسجد کے نمازی بنے، مسجد کے امام سے محبت کرتے رہے، مسجد کی انتظامیہ سے ایک تعلق اور ربط رکھتے رہے، اللہ یہ تیرا گھر ہے، رمضان کے بعد بھی آئندہ رمضان تک ہمارا تعلق ربط مضبوط فرما دے۔ یا اللہ جو ہمسائے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اللہ ان کے دل نرم کر دے۔ اللہ اگر کوئی ہمسایہ ہم سے تنگ ہے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے دل بڑے سخت ہیں، بے رحم ہیں، اللہ رونا نہیں آتا، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ اللہ ہماری مسجد کے نمازی شفقت صاحب اللہ بیمار ہیں، اللہ یہاں موجود ہیں، ان کے بیٹے بھی موجود ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ انہیں صحت یابی شفا یابی عطا فرما۔ اللہ بہت سارے احباب جو یہاں موجود ہیں، کوئی خود بیمار ہے، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کی بیوی، کسی کی اولاد بیمار ہے، اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ عید کی خوشیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ ہمارا گھر ہے، اللہ یہ ملک ہمارا گھر ہے، اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کی معیشت کو مضبوط فرما۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا فقر کفر کے قریب ہے، اللہ اس ملک کے اندر فقر نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اللہ تو فقر کا خاتمہ فرما، اللہ غربت کا خاتمہ فرما، اللہ بے روزگاری کا، مہنگائی کا خاتمہ فرما، اللہ اپنی غیبی مدد سے خزانے کھول دے، اللہ غریب کی غربت کو دور فرما۔ اللہ جو سفید پوش ہیں بڑے پریشان ہیں، اللہ ان کی سفید پوشی کو قائم و دائم فرما۔ اللہ جو صاحب ثروت ہیں، صاحب مال ہیں، ان کے مال، عمر، رزق، عزت میں برکت عطا فرما، اللہ انہیں تیرے راستے میں دینے کی سخاوت عطا فرما۔ اللہ تنقید کی بجائے اصلاح کی توفیق عطا فرما، اللہ رات بھر جاگ کے تجھے منانے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا رب العالمین۔